لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال تعالى في القرآن المجيد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج 18 مئی 2020 ہے۔ آج سے 20 سال قبل پاکستان کے عظیم شہر کراچی کے اندر ایک ایسا سانحہ ہوا جس نے پوری دنیا کے علماء، طلباء اور عوام کو پریشان کر دیا۔ وہ سانحہ تھا شہید اسلام حضرت علامہ یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آج سے 20 سال قبل وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ ضلع لدھیانیہ کے شمال مشرقی کونے میں دریائے ستلج کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی، جزیرہ نما بستی کے اندر ایک بچہ جو پیدا ہوا وہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور اس بچے کا جو فتویٰ ہوگا وہ حرف آخر، اس کا نقد قابل قبول، اس کی جرح قابل تسلیم، اس کی تائید شرف و امتیاز قرار پائے گی۔ وہ ایک بچہ دین کا ایسا کام کرے گا، ختم نبوت کا ایسا کام کرے گا کہ قادیانیت کو چلے چبوانے پر مجبور کر دے گا، اور اپنے حبیب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے گا، لیکن اپنی زندگی میں حضور کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ کسی کو کیا معلوم تھا؟ اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے لے، جس کو چاہے قبول کر لے۔ اللہ نے تو ابابیلوں کو قبول کر لیا، اللہ نے تو کیا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قبول کر لیا۔ کسی کو کوئی معلوم نہیں تھا کہ یہ اس جزیرہ نما بستی میں پیدا ہونے والا بچہ دنیا کا عظیم عالم بنے گا، عظیم محدث بنے گا، عظیم انسان بنے گا جو ختم نبوت کا تحفظ کرے گا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہم زندوں سے زیادہ جو شہید ہو چکے ہوتے ہیں، جو انتقال کر چکے ہوتے ہیں، ہم ان کی قدر زیادہ کرتے ہیں۔ ہمیں سننے میں ملا کہ اس وقت لوگوں نے قدر نہ کی، قدر کا حق ادا نہیں کیا، اپنی جانوں پہ کھیل کر ان کی جان بچانی۔ ایک تو نظام قدرت تھا کہ انہوں نے اپنے حبیب کی ختم نبوت کا تحفظ کیا اور اپنی جان کو نہ دیکھا، شہادت کا رتبہ پا لیا۔ میرے عزیزو، یہ بھی اللہ کسی کسی کو یہ مرتبہ نصیب فرماتا ہے، اور ان کا کام ایسا کام انہوں نے کیا ختم نبوت کا کہ قادیانیت آج تک اس بات پر مجبور ہے کہ جناب جو یوسف لدھیانوی شہید ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کتابیں لکھ کر چلے گئے، اور جو رسائل اور جو تحفظ ختم نبوت کا کام کیا، وہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ان کی اشاعت کے سلسلے میں ان کی قلم کی جو طاقت تھی وہ بہت بلند تھی۔ ہر فرعون کے سامنے موسیٰ کی طرح ان کی قلم ڈٹی رہی، اور
ہر کیا کہتے ہیں ابو جہل کے سامنے معاذ اور معوذ کی تلوار کی طرح ان کی قلم کی تلوار نے ہر فرعون کو شکست دی، اور فرعون زادوں کو اور جو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں ان کو ان کی قلم نے شکست دی۔ میں ایک واقعہ ذہن میں آیا، مرزا ناصر جو قادیانیوں کا سربراہ تھا، اس نے مباہلے کی دعوت دی اور اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ آج میں امت مسلمہ جو اپنے آپ کو جو کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے تحفظ ہیں، وہ حافظ ہیں، ان کو اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج مرزا ناصر کے ساتھ مباہلہ کریں۔ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ چیلنج دیا۔ یہ بات شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کے پاس پہنچی تو حضرت نے اعلان کیا، حضرت نے فرمایا کہ آپ نے مباہلے کی دعوت دی، ہم اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، لیکن ایک چیلنج یوسف لدھیانوی بھی کرتا ہے، وہ یہ کہ وقت کا تعین بھی تم نے کرنا ہے، جگہ کا تعین بھی تم نے کرنا ہے، اور دن کا تعین بھی تم نے کرنا ہے، لیکن مباہلے کی جگہ پر جب آنا ہے اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر آنا ہے۔ اور یوسف لدھیانوی بھی اپنی اولادوں کو اور اپنے روحانی اور جسمانی فرزندان کو ساتھ لے کر آئے گا، لیکن یوسف لدھیانوی کی ایک خواہش ہے، مباہلے کی دعوت تم نے دی، جگہ کا تعین وقت کا تعین اگر میں کر دوں، 23 مارچ ہو یوم پاکستان اور گراؤنڈ ہو مینار پاکستان، جگہ ہو لاہور، اور مباہلے کے اندر تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ادھر یوسف لدھیانوی اپنے روحانی اور جسمانی فرزندان کے ساتھ آئے گا، وہاں پر پھر مباہلہ ہوگا۔ جب یہ بات مرزا ناصر کے پاس پہنچی، ایک ظاہری طور پر حلیہ سے دیکھیں سادہ نما ایک انسان جو اتنی بڑی دعوت دے رہا ہے، اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے، وہ جب پتہ چلا کہ وہ یوسف لدھیانوی ہے تو ان کو بدبختوں کو تو پتہ تھا یہ دیکھنے میں سادہ ہے، حقیقت میں علم کا سمندر ہے۔ اس چیز سے انہوں نے انکار کیا، بھاگ گیا، نہیں مباہلہ کا چیلنج قبول کیا۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں بھی حضرت شہید اسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، جس طرح حضرت شہید نے اور حضرت شہید کے قلم نے جس طرح ہر موقع پر، ہر چوک اور چوراہے پر ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو شکست دی ہے۔ وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے، لیکن ان کے روحانی اور جسمانی فرزندان ابھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم حضرت شہید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے، اے اللہ جس طرح تیرے عاشق نے، تیرے حبیب کے عاشق نے یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے اپنی جان ختم نبوت کے تحفظ کرتے ہوئے دی، ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما، دنیا میں رہیں تیرے حبیب کی ناموس کا تحفظ کرتے رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو تیرے حبیب کا تیرے ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، اور کل قیامت کے دن ہمارا بھی حشر ان عشاق کے ساتھ کیجئے گا جو عشاق تحفظ ختم نبوت کا کام کرتے ہوئے تیرے دربار میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور تمام حضرت شہید کے روحانی اور جسمانی فرزندان کو ان کی طرح دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت شہید کے درجات بلند فرمائے۔ یہ ہر سال 18 مئی ہمیں اس چیز کا دعوت دیتی ہے کہ ہم عزم کریں اور اس چیز کا اقرار کریں، اور مزید پختہ ہو کر میدان جہاد میں نکلیں، تحفظ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے اس میدان میں نکلیں جو میدان حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی کا تھا۔
کم و پیش 1,24,000 صحابہ کا جو میدان تھا، سب نے تحفظ ختم نبوت کا تحفظ کیا. اور غالباً علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس نے نماز کی دعوت دی، جس نے کلمے کی دعوت دی، حج اور زکوٰۃ کا کام دعوت دی، اس کے اشاعت کے لیے اپنے آپ کو کھپایا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ارکان کا کام کیا. لیکن جس نے ختم نبوت کا تحفظ کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا تحفظ کیا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.